بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والے کے لیے دعا وہ ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ حج کر لیں قبول نہیں ہوگا، نماز پڑھیں قبول نہیں ہوگی، روزے رکھیں قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ دیں قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ جتنے بھی نیک کام کر لیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ غیر مسلم تھے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ سے یا والد سے اونچی آواز میں بات کرنے لگے تو اللہ پاک نے وحی نازل کر دی کہ اے ابراہیم، خبردار اپنے ماں باپ سے ہرگز اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان سے نرمی سے پیش آنا اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھانا، اور کوئی تکلیف آئے تو اف تک نہ کہنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرت کرو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک سب سے اہم بات وہ ہے تکبر کرنے والا۔ عالم ہے، مفتی ہے، جج ہے، حکمران ہے، حافظ قرآن ہے، نیک پارسا ہے، دن رات عبادتیں کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، روزانہ قرآن پورا پڑھتا ہو، سجدوں پہ سجدے کرتا رہو، اگر اس کے اندر ذرہ بھر بھی تکبر آ گیا تو اس کی تمام عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ قرآن کھول کے دیکھو، اللہ پاک نے لکھا جس نے تکبر کیا ہم نے اس کا نام شیطان کی لسٹ میں لکھ دی۔ تیسرا آدمی کون؟ تیسرا آدمی وہ ہے جو شراب پیتا ہو اور اللہ سے توبہ بھی نہ کرتا ہو۔ کوئی بھی رات آ جائے، چاہے شب برات کی رات کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی رات ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ نہ دے۔ نمبر چار بدکار زانی آدمی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی خیرات قبول نہیں ہوگی، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا، حج بھی کرائے قبول نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جی ہم حج کرائیں گے تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، عمرہ کرائیں گے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور میری طرف سے بھی لعنت ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی ایسا سوچ رکھا ہے۔ ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ پاک یہ تمام گناہ ہمارے جو ہم نے کیے ہیں، اللہ پاک تو ہمیں معافی دے دے، اور آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یہ برے فعل سب چھوڑ دیں گے تو آپ کے گناہ سمندر سے کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، زمین سے آسمان تک لگا دو گناہ تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے توبہ کر کے آپ اللہ سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ بے شک اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ حافظ۔